السلام علیکم. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر فاروق ایوب, BAHMS RHMP اور پروفیسر ڈاکٹر. تو پچھلے دنوں میں بہت سارے میرے پاس پیشنٹس میرے مطالعے میں آئے اور ٹربل دیکھنے میں آئی. لنگڑی کے درد, جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے شیاٹیکا پین, یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے, اور اس کی ٹربلز بھی مختلف ہیں. میرا مطلب ہے اصل میں اگر اپنا اسیسمنٹ آپ کو بتاؤں تو یہ ناقص غذا ہمارے ہاں پہ پاکستان کے اندر یہ ہمارا میرا مطلب ہے ونر کپ ہے ہمارے پاس کہ کوئی بھی غذا آپ کو خالص نہیں ملتی. مارکیٹ سے اگر آپ آٹا وغیرہ ہم کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں نا جی, وہ خالص نہیں مل سکتی. بڑی ناممکن سی بات لگتی ہے, حتیٰ کہ اگر وہ کھیت کے اندر سے توڑ کے خود لا کے پسائی جائے تب بھی وہ خالص اویلیبل نہیں ہوتی, کہ وہ اس کے اندر سے بھی وہ چکی والا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ نکال لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری غذا جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو مین ٹربل جو سامنے آ رہا ہے زیادہ تر وہ یہ ہے کہ ویکنیس جو ہے نا وہ پائی جا رہی ہے, اور انسانی جسم اپنی غذائی ضروریات جو ہیں ان کو اویلیبل ہونی چاہیے وہ پوری نہیں ہو پا رہی. تو اس سے جو ہے ویکنیس نظر آ رہی ہے معاشرے کے اندر, لوگوں کے اندر. میرا مطلب ہے لوگ ٹربلز کا شکار ہو رہے ہیں, کمزور ہو رہے ہیں, اور جو ہے نا یہ جو امیونٹی بڑھانے کی ان دنوں میں باتیں ہوتی تھی تو وہ اس میں مین تھنگ آپ کی غذا ہے کہ جو آپ کھا کیا رہے ہیں. بفرض محال آپ میرا مطلب ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ پہ گزارا کرتے ہیں, تو آج تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ان پہ باتوں پہ نہیں جانا چاہیے, لمبا چوڑا ٹاپک ہو جائے گا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا مطلب ہے اعصابی کمزوری کے مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ان اعصابی کمزوری کے تحت بے تحاشا ٹربلز بیماریاں جو ہیں نا وہ آتی ہیں. کوئی بھی بیماری ایسی نہیں, کوئی بھی میرا مطلب ہے ایسا نہیں سلسلہ کہ اس کے بغیر کوئی بیماری ہو, کوئی ڈیزیز آپ کو میرا مطلب ہے لگے. کوئی بھی ڈیزیز ہوگی تو اعصابی کمزوری ضرور ہوگی. تو کچھ دوست احباب نے بھی کہا کہ اس پہ روشنی ڈالیں, تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک میں بہت اچھی ریمیڈیز ہیں, بہت اچھی. خاص طور پہ میں تو پسند کرتا ہوں اس کے سالٹس, 40 سالٹس ہیں. تو ان سالٹس کے اندر انسانی جسم کی جو ہے نا 4 سالٹ جو ہے نا وہ اس کی نمکیات کو اعصابی کمزوری دور کرنے کے لیے وہ بہترین ہے. یہ ان کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. صرف شرط یہ ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ اس کو سمجھ سکیں. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن نقصان دہ نہیں ہوتی, اور جب وہ نقصان دہ نہیں ہوتی تو اسے یوز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ساتھ میں آپ کو یہ کنفرم 100% شورٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ لاسیبل نہیں ہے. بفرض محال اعصابی کمزوری میں بھی اب اس ٹاپک کو آپ تجزیہ کریں تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں ڈھیر ساری ٹربلز ہیں. اگر آپ اعصابی کمزور ہیں تو آپ کے سب سے پہلے جو ہے نا یہ والے مورے دونوں سائڈیں یہ دکھیں گی, شدید قسم کی دکھیں گی. میرا مطلب ہے آپ تھوڑا بہت ورک کریں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. آج کل کی عورتیں خاص طور پہ اعصابی جو ہے نا کمزوری کی ملی. اب کوئی بھی پیشنٹ آپ کے پاس میرا مطلب ہے میں تو ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کوئی پیشنٹ بھی آ جائے تو سب سے پہلے اس وقت جو موجودہ وقت ہے اس کے لیے اس کو اعصابی کمزوری کی میڈیسن دے دیں. یہ وہ ہے کہ جو آپ کو گھر پڑی ہو تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں جس وقت دل کرے, ٹھیک ہے. اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں. یہ آپ کے نمکیات کو, جسم کے جو محسوس قسم کے نمکیات ہیں جو کیلشیم کی صورت میں آپ لیتے ہیں, کیلشیم بھی نقصان دہ ہے اگر آپ اس کی مقدار زیادہ کر لیتے ہیں. ہومیوپیتھک میں یہ ہے کہ یہ جتنے سالٹس ہیں ان کے یوز کرنے کا نقصان کو نہیں. یہ جتنے میرا مطلب آپ کی جسم کو ضرورت ہوگی اتنے یوز ہوں گے اور باقی آپ کے جسم سے خارج ہو جائیں گے. تو 4 سالٹس ہیں. سالٹ آپ کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں تو وہاں سے پہلا ہے کلکیریا فلور, اور دوسرا ہے
کلکریا فاس، پیرم فاس اور کالی میور، 4 سالٹس ہیں، اور ان کی جو طاقت ہے وہ سب کی 6 ہے، یعنی آپ نے 6x میں لینی ہے اس کی. یہ آپ کو عام ہومیوپیتھک اسٹور سے ان کی ایک ڈبی مل جائے گی، میرے سے 100 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ ایک ڈبی ملے گی، اور یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. مسعود کی جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسنز ہوتی ہیں، تو میرے اپنے تجربے کا اور مناسب بھی ہیں اور انتہائی اچھا رزلٹس بھی ہے. پاکستان میں مسعود کی میڈیسن سب سے اچھی میڈیسن میں نے کاؤنٹ کیا، اس کے رزلٹس میرے پاس بہت اچھے آئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں آپ لے لیں، 4 ڈبیاں لے آئیں، وہ بڑی ڈبی اس کی جو ہے وہ ملتی ہے، اور ان میں سے ایک ڈبی میں سے 5 گولیاں، چاروں ڈبیوں میں سے 5 گولیاں رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے اندر ڈال، نیم گرم پانی اس کے اندر وہ میلٹ ہو جائیں گی تو اس کو ہر 2 گھنٹے بعد پینا ہے، جس وقت آپ کے پاس ٹائم نکلے گی. شام کو، میرا مطلب ہے آپ راؤنڈ اباؤٹ کہہ لیں کہ آپ نے، میرا مطلب ہے ایک دفعہ خوراک لی ہے اس کی 4 بجے کے قریب، دوسری 8 بجے کے قریب، اور تیسری رات کو 10 بجے کے قریب. آلموسٹ گھروں میں کھانا جو ہے وہ 10 بجے کے قریب کھایا جاتا ہے، یعنی رات 10 بجے سے پہلے 3 دفعہ اس پانی کو، جس میں آپ نے ہاف کپ پانی میں یہ بوائل کیے ہوئے پانی میں ڈال کے رکھنی ہے پاس، اور ان میں 3 گھونٹ آپ نے، میرا مطلب ہے اس کے کرنے ہیں. ایک 4 بجے کے قریب، ایک 6 بجے کے قریب، اور ایک 8 بجے کے قریب، اور 10 بجے کے قریب کھانا کھا لینا. سمپل سا ہے، میرا مطلب ہے کپ میں بنا کے پاس رکھیں. یہ ایسے ہی سمجھیں کہ یہ آپ کی جو ہے نا، اگر آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں، اور اگر آپ تو ہلکی پھلکی پرابلم ہے، پھر تو یہ 1 ماہ کے استعمال سے ہی، میرا مطلب ہے اس کے زبردست قسم کے افیکٹس آئیں گے. موڈ ہوشگوار ہو جائے گا، طبیعت زبردست ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ بہت سے پرابلمز جن میں خاص طور پہ لنگڑی کا درد جو ہے وہ، اس کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں. لنگڑی کا درد ارک النساء کسی بھی شکل میں ہو، میرا مطلب ہے اس کی کوئی بھی علامات ہیں، اس کی کوئی بھی میڈیسن ہے، تو اس میڈیسن کے ساتھ یہ میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہے. اگر آپ انگلش میڈیسن، میرا مطلب ہے کوئی یہ دوسری ایلوپیتھک، یا اگر فرض محال آپ کوئی سم تھنگ حکمت وغیرہ کو کوئی استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ادویات ایسی ہیں، یہ ایسے نمکیات ہیں کہ جو اس میڈیسن کو اثر کرنے میں ہیلپ کریں گے. خاص طور پہ یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ہے نا لنگڑی کا درد، ارک النساء، وہ دائیں سائڈ پہ ہو، بائیں سائڈ پہ ہو، وہ کمر کے پچھلے حصے میں ہو، وہ ٹانگوں کے نچلے حصے میں ہو، پیروں کے نچلے حصے میں ہو، سن ہو جانا، پاؤں کی انگلیوں کا درد کرنا، ایڑیوں کا درد کرنا، یورک ایسڈ کا بڑا ہوا ہونا، اور جو ہے یعنی اگر لنگڑی کے درد کے شکار ہیں تو آپ اس کو اپنی کیفیت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا شکار ہیں اور آپ یہ میڈیسن ساتھ جو سم تھنگ کوئی بھی میڈیسن خرید رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ ساتھ استعمال کریں گے، تو یہ وہ عوامل جن کی وجہ سے وہ آپ کو درد ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہوتا رہا ہے، یہ ان عوامل کو دور کرے گی. یہ اس میڈیسن، یہ اس دوائی کی مددگار ہوں گے، یہ نمکیات جو ہیں 4، جو آپ اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. لوگ بہت زیادہ انجیکشنز لگواتے ہیں، میرا مطلب ہے اسٹیرائڈس کے. ہمارے یہاں پہ تو آسان سا جو ہے نا نسخہ ہے کہ یہ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹانگ میں درد ہے، اگر بفرض محال وہ لنگڑی کی درد کی شکل ہے اس کی، تو وہ جو ہے ڈاکٹر اسٹیرائڈس موسٹلی لگاتے ہیں. تو اسٹیرائڈس ایک خاص مدت تک، یہ کہ خاص تکلیف کے دوران ضرور لگائے جا سکتے ہیں، کہ آپ کو تکلیف یا ایسی ہے کہ آپ کا سانس نہیں نکل رہا، تو اس کیفیت میں بھی اگر آپ یہ میڈیسن ساتھ لے لیں تو یہ آپ کو ان ادویات، ان ٹیکوں سے بھی بچا لے گی جو یہ آپ ان کو فیس کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کے پیشنٹ ہیں، اگر آپ کو ہوئی تھی
اس کے بعد آپ نے میرا مطلب ہے ویٹ کیا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی، پھر کبھی ہو گئی، پھر ٹھیک ہوگی، یہ اس کی جو ہے نا حالت ہے، شدت والی حالت ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ دوسری ادویات جو آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کے معدے کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کی نسبت یہ زیادہ افیکٹو ہوگی۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ضرور اس کو یہ اثر ہونے میں لیتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ 2 سے 2.5 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا وہ آپ اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے کہ وہ کور اپ، آپ کا باڈی جو ہے اس کو کور اپ کر لے گی۔ جس موسٹلی لنگڑی کا درد جو ہے وہ جسم کی نمکیات یا کے کم ہونے سے ہوتا ہے۔ کم ہونے سے ہوتا کیا ہے کہ ویکنس شروع ہو جاتی ہے۔ ویکنس ہونے سے آپ اعصابی ویک ہوتے ہیں۔ جب اعصاب جو ہے ان کو طاقت پہنچے گی تو جو ہے نا یہ صحت عطا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، وہ بڑی لمبی ویڈیو بن گئی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ حافظ۔ اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بلکہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔